ایک تو پتہ نہیں ہم غریبوں کی قسمت کیوں نہیں بدلتی۔ یہاں بھی ہر خواہش کے لیے ترستے رہو، شادی کے بعد بھی کم بخت ضروریات کے رونے روتے رہو۔ میں نے جب سے امی کے منہ سے یہ سنا تھا کہ میرے لیے ایک پرچون والے کا رشتہ آیا ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا جی جلا رہی تھی، ہاتھ میں پکڑا ناول ایک طرف رکھا۔ پتہ نہیں یہ جہان سکندر جیسے لڑکے ہمارے پاکستان کی غریب گھرانوں کی لڑکیوں کے حصے میں کیوں نہیں آتے۔ میں نے بے دلی سے سوچا کہ امی کی آواز سنائی دی، صدف جلدی سے کچن میں آؤ، وہ لوگ شام 5 بجے پہنچ جائیں گے، چائے کے ساتھ آلو کے کٹلس بنانے ہیں، اس کی تیاری ابھی سے کر کے رکھنی ہے۔ میں بے دلی سے اٹھ کر کچن میں گئی تھی، شام کے لیے کچھ چیزیں ریڈی کی، ساتھ ہی ساتھ اپنی قسمت کو بھی کوسنے لگی۔ اس سے پہلے آنے والا ایک رشتہ دھوبی کا تھا اور اب پرچون والے کا۔ یہ بڑے بڑے بزنس مین اور کمپنی والوں کو ہم جیسی خوبصورت اور عام سی لڑکیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ کوئی سالار سکندر جیسا پڑوسی ہمارے گھر کے پاس کیوں نہیں رہتا؟ یہاں تو کمبخت بس ویلے ناکارہ کبوتر باز چھت پر منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ ہائے صدف، کاش کوئی ترکی سے کراچی کے اس پسماندہ علاقے میں غلطی سے آ جائے اور اس کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور میں اسے اچھی لگنے لگوں، بالکل حیا سلیمان کی طرح۔ اسے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے، لیکن بہرحال ہمارے لیے تو دھوبی اور پرچون والے ہی رہ گئے ہیں۔ یہی سب سوچ کر میں اپنا جی جلاتے ہوئے کمرے میں آئی، وہی ایک کاٹن کا کڑھائی والا جوڑا نکالا جو ہر بار رشتہ دیکھنے آنے والوں کے لیے میں پہنتی تھی۔ اسے دوبارہ سے پانی لگا لگا کے اچھی طرح سے استری کیا اور پہن لیا۔ ہر بار کی طرح آنکھوں میں کاجل لگایا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اس پرچون والے سے ہو، اس لیے جب وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تو اس کی ماں کے سامنے بس چپ چاپ بیٹھ گئی۔ چائے کے لوازمات میری والدہ جب باہر لینے گئی تو میں نے اپنی دونوں آنکھیں ٹیڑھی کر لی۔ سامنے بیٹھی لڑکے کی ماں برابر بیٹھی عورت سے کہنے لگی، ارے دیکھو، مجھے تو لڑکی مہنگی لگ رہی ہے۔ جیسے ہی رشتہ کروانے والی خالہ نے میری طرف دیکھا، میں نے آنکھیں بالکل ٹھیک کر لیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو شک میں نے اس عورت کی نظر میں ڈالنا تھا وہ میں ڈال چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جو میں چاہتی تھی، رشتے سے صاف انکار ہو گیا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اپنی دوست کو اپنی یہ رودات سنانے لگی۔ وہ یہ سن کے ہنس ہنس کے دوہری ہو گئی، میرے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ کہنے لگی، اگر تم چاہتی ہو نا تمہاری شادی کسی دھوبی اور پرچون والے سے نہ ہو تو بیٹا پھر خود ہی کوشش کرو۔ میں نے کہا، کیا کروں، ترکی چلی جاؤں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، فیس بک پر ایک ایسے نوجوان سے دوستی کرو جو ترکی میں رہتا ہو، بالکل جہاں سکندر جیسا دکھتا ہو۔ میں نے کہا، فیس بک پہ دیکھ